میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا, میں نے ایلوپیتھی کا علاج نہیں کیا, اپنے دیسی دوائیاں دی اور نیچرل 100% دیسی دی. الحمدللہ اس اٹیک کے بعد 20 سال زندہ رہے. میڈیسن کے اندر نا یہ ملٹی وائٹامنس ریسرچ ہی نہیں ہے, وہ تو صرف سیل کرنے کے طریقے ہیں. 10 قدم چلنے کے بعد اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے تو آپ نے اور میڈیسن کھانی ہے. شوگر میڈیسن کے اندر 2 قسم کی ہے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. طب کہتی ہے 4 قسم کی ہے. پیشنٹ کی کال آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ میں درد ہے تو آپ ہمیں کعوہ بتائیں. وہ ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپریٹ نہیں کریں گے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں حکیم محمد طیب حسین رضوی صاحب. آج ہم بات کریں گے ان سے جو آج کل ایلوپیتھی ہے, ہومیوپیتھی ہے اور ایک ہے علم طب. ان میں کیا ڈفرنس ہے, علم طب کیا چیز ہے, علم طب میں ہم کیسے علاج کرتے ہیں, مزاج کیا ہے, اصول علاج کیا ہے. کیونکہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ایلوپیتھی ہے سر درد کے لیے ایک ہی میڈیسن دے رہی ہے, ڈسپرین کھا لیں, پیناڈول کھا لیں یا پیراسیٹامول کھا لیں, جی ایسے ہی ہے نا. لیکن علم طب کیا کہتی ہے کہ سر درد کے متعلق علم طب تو یہ کہتی ہے کہ سر درد کے 101 وجوہات ہیں, تو ایلوپیتھی 101 وجوہات کے لیے ایک ہی میڈیسن دے رہی ہے. تو آج ہم بیسیکلی ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم طب ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیں کہ علم طب بیسیکلی ہے کیا, اس کو آپ کیسے اس کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ علم طب سب سے پہلے یہ اللہ پاک کا تحفہ ہے. صحیح. اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور قدیم فن ہے. صحیح. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے اہم اس کو اللہ پاک نے فہم و فراست دی ہے. صحیح. ہر آدمی اپنا ایک ذاتی مزاج اور اس کی ایک خاص زندگی ہے اور وہ ماحول پر خاص کر اس کے ایفیکٹ ہیں. اور جو بات آپ نے کی ہے کہ ایک ہی بیماری اور طرح طرح کے علاج, یہ اپنے اپنے شعبے ہیں. صحیح. ایلوپیتھی الگ شعبہ ہے, ہومیوپیتھی الگ شعبہ, آیورویدک الگ شعبہ ہے, اور طب یہ الگ شعبہ. یہ الگ شعبہ ہے. اچھا چھوٹا سا کہ یہ علم طب جو ہے یہ باقی سے زیادہ اچھا کیوں ہے, مطلب لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ یہ اس کا علاج, طریقہ علاج قدرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ چیزیں انسان کو کھلاتے ہیں جو نیچرل ہوں. صحیح ہو گیا. اور جب آپ نیچرل کے قریب رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے. قدرت کے قریب, قدرت کے قریب قدرت آپ کی حفاظت خود کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے دوسرے شعبوں سے منفرد ہے. اصل میں منفرد ایسے ہے کہ اس کے جو ماں بعد اثرات ہیں نا, سائیڈ ایفیکٹ, طب میں ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, یہ آپ یاد رکھیں. کہ ایک انسان صبح اٹھ کے پانی پیتا ہے نا, تو ایک آدمی جو پانی پیتا ہے اس کے ایفیکٹ الگ ہوں گے, دوسرا آدمی وہی پانی اگر پیے گا اس کے ایفیکٹ اس کے اوپر الگ ہوں گے. جیسے ہر انسان کا جو تھم پرنٹ ہے وہ الگ ہے. صحیح. پانی پینے سے انسان کے مزاج میں تغیر و تبدیلی آتی ہے. اور ایک آدمی پانی پیتا ہے اس کو متلی ہوتی ہے, دل خراب ہوتا ہے, ایک آدمی کا نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کے مزاج میں فرق ہے. پانی تو وہی ہے نا, آپ بھی پی رہے ہیں میں بھی پی رہا ہوں, لیکن آپ پر اس کے اثرات الگ ہیں, مجھ پر الگ ہوں. علم طب آپ کا سوال ہے جی, علم طب کیا ہے؟ علم طب ہے کہ انسان کی صحت کی حفاظت اور بیماری میں اس کا علاج کیسے کیا جائے, یہ علم طب ہے. قدرتی طریقے سے. ہاں, قدرتی طریقے سے. اب اگر یہ چیز ہم دیکھیں میڈیکل سائنس میں, تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مقصد ہے, سرجری کو نکال دیں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان کو ٹھیک کرنا ہے. سرجری کو نکال دیں, سرجری طب میں بھی ہے. اچھا ہے, سرجری طب میں ہے, باقاعدہ شعبہ ہے سرجری کا, جراحت اس کو بولتے ہیں. اچھا. لیکن علماء طب کے حکمہ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا اور علم طب کو چھوڑ دیا. بے آسرا. ایڈوانس یہ بھی بہت ہے. ایڈوانس یہ اتنی ہے کہ آپ کی سوچ ہے 4 ٹشو پہ انسان کی جو پوری کائنات اللہ پاک نے 4 چیزوں سے تخلیق کیا, آگ ہوا پانی مٹی. طب کی بنیاد ہے یہ
आग हवा पानी मिट्टी, 4 मिजाज हैं, 4 टिश्यू हैं, नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव। ये तो बहुत एडवांस है और बहुत जदीद है, लेकिन कदीम है और जदीद भी अच्छा, है। मेडिकल साइंस से आज बता रही है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये तो उस वक्त बता दिए जब हकीम लुकमान थे, उनके एक शागिर्द थे हकीम अकलीस, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हम असर हैं और बानियत हकीम लुकमान उनके वो शागिर्द हैं। वाह, उन्होंने सबसे पहले ये नजरिया पेश किया था जबरदस्त। कि इंसान 4 चीजों से बना है, आग हवा पानी मिट्टी, 4 अंसर हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये टिश्यू। टिश्यू, नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल और कनेक्टिव, और इन चारों के मिजाज हैं। तेब उसी बात पे खड़ी है सही। और यही निजाम कुदरत है और यही निजाम तखलीक अल्लाह पाक ने जो बनाया है, यही है आग हवा पानी मिट्टी। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इंसान की बीमारी, इसके मतलब थोड़ा सा बताएं, मतलब इल्म तिब इंसान की बीमारी को कैसे देखती है? यानी सर दर्द मेडिकल साइंस में उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इल्म तिब के अंदर उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि ये जो तिब है ये इंसान की बीमारी को कैसे देखती है? तिब इंसान की बीमारी को उसके मिजाज से देखती है, जिसको हम नब्ज बोलते हैं। नब्ज, सही। हर मिजाज और इंसान की नब्ज मुख्तलिफ। आप एक ही मेडिसिन सबको नहीं दे सकते। हाँ, यानी कि तिब में याद रखें, कोई टोटका नहीं है। सही, तिब में टोटका नहीं है। बहुत से क्यों हुक्मा को तकलीफ होगी, तिब में टोटका नहीं है। सही। तिब कहती है कि जो उसके मिजाज में तगय्युर और तब्दीली आई है, यानी कि इंसान में अगर कोई बीमारी आई है तो उसकी वजूहात का इलाज किया जाए। बीमारी को ना देखे, उसके जड़ को पकड़े। हाँ, और किस वजह से है? किस वजह से है, किस वजह से उसके अंदर तगय्युर और तब्दीली रूनुमा हुई, किस जगह पर हुई, आप उस जगह को ठीक करें, मिजाज ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू होगा। आप मिजाज को एक साइड पे करने से पहले उसको समझें सही कि मिजाज में तब्दीली किस वजह से आती है, फिर आप इलाज कर सकेंगे। वही बात कि तिब ये कहती है कि 101 वजूहात है सर दर्द की। सर दर्द की? सर दर्द की मेडिकल साइंस में तो ज्यादा 10 से 15 होगी। मेडिकल साइंस कभी भी तिब के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, कोई मुकाबला इसका है ही नहीं, मुकाबला नहीं है। ये नेचुरल इलाज है। ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से सर दर्द होता है जी, किसी और वजूहात की वजह से भी सर दर्द हो रहा है, तो वो मेडिसिन एक ही दे रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर के पास जाए तो वो यहाँ तो पैरासिटामोल या पैरासिटामोल या इस तरह कोई चीज। तिब ये नहीं करती। तिब ये कहती है कि सर में दर्द है, आपने ये देखना है कि उस सर में दर्द होने की वजूहात क्या है, सही हो गया। उनके मिजाज में क्या तब्दीली आ रही है, किस जगह पर मसला है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर आपके सर में दर्द है तो आपने ये देखना है कहीं आपकी आंखें तो नहीं कमजोर हो रही, नजर का मसला तो नहीं बन रहा, या आपके सर में बलगमी मवाद तो नहीं जमा हो रहा, खुश्की तो नहीं हो रही, गर्मी तो नहीं हो रही। इन वजूहात को जब आप देखेंगे तो अगर आपने गर्म मिजाज हो, गर्म दवाई खाएंगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? पिछले पॉडकास्ट के मुताबिक तो नुकसान होगा। 100% बिल्कुल बात सही है आपकी। आप वही मिजाज की वही मेडिसिन नहीं खा सकते। तिब, इल्म तिब यही है कि कोई चीज खाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे मिजाज को क्या चीज माफक है और क्या नहीं। यही सबसे अहम बात है। यही चीज मेरे ख्याल से तो यही चीज इल्म तिब को मेडिसिन से मुनफरद करती है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर हम देखते नहीं है, जो बंदा आ रहा है उसको एक ही मेडिसिन देते जा रहे हैं, तो फिर वो सारी जिंदगी वो मेडिसिन खाता भी है। हाँ। एलोपैथी में, अगर एलोपैथी बहुत अच्छी है, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं करता। हाँ, मेरे बाप को हार्ट अटैक आया, मैंने एलोपैथी का इलाज नहीं किया, अपनी देसी दवाइयां दी और नेचुरल 100% देसी दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस अटैक के बाद 20 साल जिंदा रहे। माशाल्लाह।
ایلوپیتھی میں آپ اگر کوئی میڈیسن کسی بیماری کی شروع کریں گے نا تو وہ میڈیسن آپ کے ساتھ ہی رہے گی جب تک آپ کے سانس ہیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کوئی بیماری ہے تو آپ وہ میڈیسن کھاتے رہیں گے اور وہ چلتی رہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ سالٹ چینج ہوتا رہے گا. تو وہ سالٹ کی جسم میں مقدار پوری ہوگی، اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو گئے. وہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے، وہ آپ کو وہ میڈیسن چینج کر کے نئے سرے سے نیا سالٹ دے دے گا. طب میں یہ نہیں ہے. طب یہ کہتی ہے اب آپ اس نے وجہ دیکھنی ہے، وجہ کا آپ نے علاج کرنا ہے. بڑی زبردست چیز ہے کہ مطلب 20 سال زندہ رہے مطلب دیسی دوائیوں سے. نہیں، دوائیاں اسی وقت کھائیں جب ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بنا، ٹھیک، اس کے بعد نہیں کھائیں. یعنی یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ نیچرل چیز ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا نا بعد میں. سائیڈ افیکٹ ہے ہی یہ نہیں. دیکھیں آپ ڈسپلین کھا لیں تو بلڈ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کڈنی کے اوپر افیکٹ بھی ہوتا ہے، بالکل اس طرح کی چیزیں. تو پھر اصول علاج کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں ہی ہوں، میں نے مثال کے طور پر آپ سے علاج کروانا ہے، طب کا علاج کروانا ہے طب کے قانونوں کے مطابق، تو اصول علاج کیا ہونا چاہیے؟ مریض کو کیا ایسی چیز دیکھنی چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ مطلب میرا ایسے علاج چلنا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں میڈیسن کے اندر تو ہوتا ہے نا 1 سال کا کورس، 3 سال کے کورس ہوتے ہیں، مطلب اس میں کیا یہ سین ہے؟ اس کا اصول علاج بتا دیں. کیا اصول علاج اس کا یہ سب سے پہلے تو یہ قانون قدرت پہ کام کرتی ہے. صحیح. اصول علاج میں آپ کو پہلے جو بات بتائی ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے نا آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. مزاج، کیفیات، افعال، یہ طب کی لینگویج ہے. یعنی کہ سب سے اہم بات یہی ہے. پھر سادہ سی بات کہ آپ نے نبض کو نہیں چھوڑنا. آپ اگر آپ نبض کو سمجھیں گے تو آپ کو علاج کرنے میں آسانی آئے گی. اور طب یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو علم طب آنا چاہیے، اس سے پہلے انسان کا علم آنا چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. تو انسان کی تخلیق وہی والی بات ہے، انسان کی تخلیق وہی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی. صحیح. یہ نہیں آپ چھوڑ سکتے. اب مثال کے طور پر میں اپنی بات اس میں ایڈ کروں، اگر ایک انسان کا مطلب وہ آگ ہے، ٹھیک ہے، مزاج، تو اگر وہ گرم چیزیں کھائے گا تو کام ڈبل ہو جائے گا نا. اس کے سائیڈ افیکٹ بڑھ جائیں گے. تو یہ چیز ہے. یہی بات سب سے اہم ہے کہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے اور میرا مزاج کیا ہے. اچھا. جب آپ دونوں اپوزٹ ہوں گے تو فائدہ دے گی. اچھا، چھوٹی سی بات میں آپ ایڈ کر دوں کہ یہ میڈیسن کے اندر نا آج کل تو بہت زیادہ ہے یہ ملٹی وائٹامنس. جی پتہ ہوں گے آپ کو. بالکل. وہ مطلب کیا ایک ہی گولی ہے، اس میں وہ سارے وائٹامنس ہوتے ہیں. وہ مطلب کیا چیز ہے کہ وہ کھاؤ تو مطلب سارے وائٹامنس پورے، اس میں کیا اس کی حقیقت ہے؟ پھر آپ ایلوپیتھی کی طرف جائیں گے نا، ایلوپیتھی پہ جائیں گے تو پھر کسی پہ ہٹ کریں گے تو پھر وہ اعتراض بنے گا. نہیں، بس آپ مطلب ایک نالج کے طور پر نالج کے طور پر علم طب میں بھی کوئی ایسی چیز بے شمار، میں ایک بے شمار ملٹی وٹامن بے شمار علم طب کے اندر، علم طب میں، کہ آپ کو اگر علم طب تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ 1 قدم چلتے ہیں تو آپ کے درد ہوتی ہے تو آپ نے اور میڈیسن کھانی ہے. 10 قدم چلنے کے بعد اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے تو آپ نے اور میڈیسن کھانی ہے. اگر آپ کو چلنے سے سانس چڑھتا ہے تو آپ کی میڈیسن اور ہے. یہ الگ الگ بات ہے اور ہر مزاج کے وٹامن الگ ہیں اور ہر مزاج کی طب واحد ایسی اللہ پاک کی عطا ہے. ہر مزاج کی اینٹی بایوٹک ہے اس میں. ہر مزاج کی اینٹی بایوٹک ہے اس میں. صرف آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے مزاج پہ کون سی میڈیسن دی جا سکتی ہے. صحیح ہو گیا زبردست. اور یہ بتا دیں کہ قانون فطرت مطلب کیا چیز ہے؟ قانون فطرت مطلب یہ سنا ہوگا، مطلب کیا فطرت کا قانون کیا ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا علم طب کے ساتھ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے اس کو؟ جسم انسان کی جو تخلیق ہے نا وہ قانون فطرت پہ ہے. صحیح. اس کے اندر تبدیلی، بیماری قانون فطرت پہ ہے. اور سب سے اہم بات، قانون فطرت چینج نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی. یہ بات تو ہے. قانون فطرت ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے 4 چیزوں سے بنایا ہے، جیسے مسکولر ٹیشو، ایپیتھیلیل، کنیکٹیو
اور نروس. نروس ٹیشو. یہ ٹیشو یا یہ ارکان، مزاج، کیفیات، یہ سب چار چار ہیں. ان سب کو اللہ پاک نے ترتیب وار، اللہ پاک نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا ہے. بے شک. اس سے اچھا نہیں بن سکتا. ہاں یہ بات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. احسن طریقے سے بنایا ہے. اور یہ ایک نیچرلی پروگرام. صحیح. انسان کی تخلیق میں چار چیزیں ہی انوالو، وہی آگا. وہی انسان کی بیماری اور صحت ہے. اگر بیماری ہے تو ان میں تبدیلی آئے گی، اگر اس کو صحت کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے تو ان کے اندر ہی تبدیلی آپ کو کرنی پڑے گی. صحیح. وہ قانون فطرت کے مطابق ہوگی، اس سے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ملٹی وٹامن دے کے نہیں کر سکتے. صحیح ہو گیا. ہاں جی. ملٹی وٹامن. اچھا وہ بات دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں کہ یہ پھر بھی کتنا ٹائم لگتا ہے اگر طب سے علاج کرنا ہو؟ طب کا علاج کرنا پڑے دورانیہ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کی نوعیت کس قسم کی ہے اور کتنی شدت سے ہے. صحیح. اور مزاج کے مطابق دوا کی درجہ بندی ہے. پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا درجہ. صحیح. پہلے درجے میں ہلکی میڈیسن ہے، چوتھے درجے میں تیز میڈیسن ہے. صحیح. یعنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. بالکل. صحیح. اور اس کی مقدار کھانے میں کم ہوگی. ہاں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے پہلے ہم مریض کو اس میڈیسن کے مطابق کریں گے، پہلے تھوڑی سی ہلکی دیں گے، آستہ کو لگ جائے تھوڑا سا. دینی بھی ہلکی میڈیسن سے سٹارٹ لینا چاہیے. طب اتنی جلدی نہیں علاج. یہ ادھر تو میڈیسن کے اندر تو 20 ایم جی پتہ نہیں فوراً دیتے ہیں. ایم جی یہ بھی وہی ایم جی ہے. اچھا. پہلی دوائی، دوسری دوائی، تیسری دوائی اور چوتھی. کہنے کا مطلب ہے کہ میڈیسن کے اندر تو پہلی ڈوز ہی بہت تیز ہوتی ہے نا؟ نہیں. انسان کو ہائی ڈوز سے نہیں شروع کرنا چاہیے، لو ڈوز سے شروع کرنا چاہیے. صحیح. اور جتنی بیماری شدت سے ہوگی نا اتنا آرام سے علاج ہوگا. اچھا مثال کے طور پر یہاں پر ایک انسان کو شوگر ہے. ہاں. شوگر میڈیسن کے اندر 2 قسم کی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. طب کہتی ہے 4 قسم کی ہے. اچھا 4 قسم کی. ادھر تو صرف ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. نہیں ٹائپ 1 2 نہیں، 4 قسم کے. کیونکہ 4 ٹیشو ہیں، 4 مزاج ہیں، 4 قسم کی شوگر ہے اور 4 طرح کا ہی علاج ہے. اچھا چلے ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک بندے کو شوگر ہی ہے. ہاں. اس کا دورانیہ مطلب علاج کا کتنا ہوگا؟ نمبر بتا دیں، مہینے، کتنے دن، سال، 1.5 سال؟ اگر تو ارلی ہے تو پھر 2.5 سے 3 ماہ کے اندر شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے اور بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. صحیح. پرانی ہے باقی اس کی پرہیز ہے. پرہیز تو مسٹ ہے نا اس میں. پرہیز 100% ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زبردست. اچھا پھر تھوڑا سا بتائیں نا یہ ملٹی وٹامنس کے بارے میں. کیا مطلب 3 ہزار کے 2500 کے یہ بک رہے ہیں اور ہر بندہ کھا رہا ہے؟ یار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وٹامن ہر انسان نہیں کھا سکتا. اس میں ایک گولی کے اندر تو 20 سے 25. یار وہ گولی بیچنے والے کی مرضی ہے کہ کتنی پبلسٹی کر کے گولی کو سیل کر رہا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ملٹی وٹامن ملٹی وٹامن کی آپ بتائیں، وہ جو آپ کا ملٹی وٹامن ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ نہیں پتا. کون استعمال کرے گا؟ نہیں پتا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ کہاں نکلیں گے؟ کچھ نہیں پتا. ہے ہی نہیں، ریسرچ ہی نہیں ہے. وہ تو صرف سیل کرنے کے طریقے ہیں. آپ اس ڈاکٹر سے ملے، اس سرجن سے ملے، اس فلاں فلاں فلاں، جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنا کمیشن بڑھتا جائے گا، اتنی سیل بڑھتی جائے گی. یعنی کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے، یہ جسٹ ویسٹ آف یوز ہے. بینیفٹ اس کے اپنی جگہ پر ہیں. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ وٹامن کھا سکتے ہیں. آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے، وہ وٹامن جو آپ کھا رہے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں اسی نقصان ہے. تو اگر آپ کو پہلے بیمار کیا ہوا ہے تو آپ ملٹی وٹامن کھانے کے مستحق ہیں نہیں. بھائی تحقیق ہے ہی کوئی نہیں اس کے اوپر. بالکل. بس صرف میڈیسن سیل کرنے کا نام ہے ملٹی وٹامن. صحیح ہو گیا. صحیح. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے. علم طب کے بارے میں ہم نے بھی جانا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ علم طب بیسیکلی ہے کیا چیز. تو میں نے تو ایک دفعہ مطلب پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ
جو چیز قدرت کے پاس رہتی ہے اور وہ آپ کو قدرت کے پاس ہی رکھتی ہے. اب اکثر لوگ پاکستان کے اندر تو آئی تھنک سو میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے, انڈیا کے اندر یہ کافی چیز ہے آیورویدا, وہاں پر یہ کافی لوگ میڈیسن سے ہٹ کر ان کی جو قدرتی چیزیں ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو آرٹیفیشل پوری دنیا میں جا رہے ہیں, خاص کر اس وقت امریکن آیورویدا میں وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے کئی پیشنٹ کی کال آتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ میں درد ہے تو آپ ہمیں کعوہ بتائیں. مثلا کہ ایک مریض نے مجھے کال کی, اس نے کہا جی میری وائف پریگننٹ ہے, ڈیلیوری کا ٹائم ہے, آپ کوئی ایسا کعوہ بتائیں جس سے ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے, آپریٹ نہیں کریں گے. وہ ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپریٹ نہیں کریں گے ہم. وہ دیکھیں نا, تو پہلے بھی تو بغیر آپریٹ کے ہی ہوتے تھے نا. وہ تو ہوتے تھے لیکن اب تو نہیں نا ہوتے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھی یہ چیزیں, یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں قدرت کے پاس ہی رہنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں ملٹی وائٹامن یا اس طرح کی اور میڈیسن کافی ہیں طاقت کے لیے, انرجیز کے لیے, تو یہ طب کے اندر بھی یہ طب کے اندر بھی بتا رہے ہیں, اس میں بھی چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے اس طرف جانے اس کے اوپر الگ سے پروگرام کریں انشاءاللہ, وہ بات ہوگی انشاءاللہ. اس کے اوپر الگ سے پروگرام ہوگا, آپ کو بتائیں گے کہ طب کے ملٹی وٹامنز کون سے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.